اپوزیشن نے پہلے جلسوں کا اعلان کیا، پھر اس کے بعد تحریک عدم اعتماد آ گئی، پھر حکومت نے جلسے کا اعلان کیا تو متبادل میں اپوزیشن نے بھی کر دیا، اب اپوزیشن نے تاریخ بھی تبدیل کر دی ہے۔ تاریخ تبدیلی کے پیچھے کون سی حکمت ہے جس کے تحت اپوزیشن آگے بڑھنا چاہتی ہے؟ رانا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ رانا صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی اپنے جو مارچ کی تاریخ کو تبدیل کر دیا، مولانا فضل الرحمان کا بھی اعلان آ گیا، اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ دیکھیں یاسر، پہلے تو میں آپ کو دو چیزیں بتا دوں۔ سب سے پہلے تو یہ سوچیں کہ مسلم لیگ نون نے اس لانگ مارچ سے پہلے جلسوں کا اعلان کیا، اچانک ایک جلسہ جسے سوات میں رکھا گیا ملتوی کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ مریم صاحبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو کیا مریم صاحبہ کے علاوہ مسلم لیگ نون کے اندر ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جو اسے اس جلسے میں جانا چاہیے تھا؟ سوال بنتا۔ اس کے بعد مالاکنڈ میں جلسہ ملتوی کر دیا گیا مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہ ان کے اسلام آباد میں بڑی مصروفیت ہے۔ تو جلسہ رکھنے سے پہلے کیا وہ مصروفیت کم تھی؟ جلسہ رکھنے سے پہلے یہ علم نہیں تھا مصروفیت کیا تھی؟ میں اب آپ کو اس کے اندر کی کہا۔ لیکن پیپلز پارٹی نے جلسہ کیا، پیپلز پارٹی نے جو جلسہ کیا وہ جلسہ آپ نے دیکھا ہے۔ میں تو ان دونوں کے بات کر رہا ہوں، اس وقت یہ دونوں کسی اور طرح کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو اور کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں یاسر، میاں نواز شریف کو ایک پیغام جاتا ہے، ایک تجویز جاتی ہے کہ میاں صاحب عمران خان جلسے کر رہا ہے، اس کی عوامی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کی عوامی مقبولیت کم ہو رہی ہے، فوری طور پر جلسے کریں۔ اور جلسوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ پنجاب میں کرنے ہیں تو اوکارا، گجرانوالا، سیالکوٹ، ان 3 شہروں میں سے کسی ایک جگہ کر لیں۔ کے پی کے میں کرنا ہے تو سوات میں کریں، اور ان 4 جگہوں پہ آپ 2 یا 3 جلسے کر لیں گے تو آپ کی عوامی مقبولیت بڑھ جائے گی، اور ان جلسوں میں مریم اور میاں شہباز شریف کو بھیجیں۔ اس پیغام کے بعد میاں نواز شریف صاحب اوکے کرتے ہیں، جلسے کی ہدایت کر دی جاتی ہے۔ پہلی شاٹ وہ کھیلتے ہیں، جی ہم کے پی کے میں کھیلیں گے ان کے گھر میں۔ دوسری شاٹ ہونی تھی اوکارا میں، یاسر صاحب صحیح۔ اوکارا میں فیاض جو ریاض الحق جج کے بھائی ہے، بڑا ایکٹیو ترین وہ ہے مسلم لیگ نون کا، فیاض ظفر، اس نے تیاری شروع کر دی۔ سوات میں امیر مقام نے تیاری شروع کر دی، سارا کام ہو گیا۔ اچانک چچا نے یہ احتجاجن بھی اور یہ اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے کہا کہ جناب جلسے میں کوئی ایسی گفتگو ہو گئی جس سے آئندہ آنے والا راستہ میرا بند ہو گیا، تو اس جلسے کو ملتوی کیا جائے۔ اور اس پر باقاعدہ 3 گھنٹے منت سماجت جسے آپ کہہ سکتے ہیں یا جو بھی ہو سکتا وہ کیا گیا، جس کے بعد پھر یہ بہانہ بنا دیا گیا۔ لیکن رانا صاحب دیکھیں نا، میں آپ کو اندر کی بات میں آپ کو دے رہا ہوں یاسر، پھر اس کے بعد یہ جلسہ ملتوی کیا گیا۔ یہ کوئی بیماری، میں تو کہہ رہا ہوں اگر بیماری تھی تو 2nd چلا جاتا، بیماری تھی تو 3rd چلا جاتا۔ کیا مسلم لیگ نون کا جلسہ مریم ہی کرے گی تو ہوگا؟ لیکن مریم نواز صاحبہ نے ایون فیلڈ ریفرنس کی جو سماعت تھی اس پہ بعد میں میڈیا سے جو گفتگو کی، اس پہ بڑی محتاط گفتگو کی۔ جب وہاں پہ سمجھایا جا سکتا ہے تو جلسے کے لیے نہیں سمجھایا جا سکتا؟ نہیں سمجھایا جا سکتا، جن کو خدشات ہوتے ہیں نا، اچھا، جو ڈر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جتنی احتیاط ہو اتنی اچھی۔ چلے اس کے بعد آئے گا مولانا فضل الرحمان صاحب کا جلسہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے، اس کی بھی منطق بتا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جلسہ تھا، اور مولانا صاحب کو بھی شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ مولانا صاحب جلسے میں کوئی نعرہ لگ گیا، کوئی جذبات میں ایسی بات ہو گئی تو یہ نہ ہو کہ راستہ بند ہو جائے۔ اور اس راستے کو کھلا رکھنے کے لیے یاسر صاحب یہ جلسہ ملتوی کیا گیا۔ جلسہ ملتوی کرنے کے پیچھے جو اصل معاملات تھے وہ یہ ہیں۔ صحیح، یعنی اپوزیشن بڑا پھونک کے قدم رکھ رہی ہے کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے۔ اور ایک 5 سیکنڈ میں بتا دوں آپ کو، 28 کو جو جلسہ ہو رہا ہے، اپوزیشن 28 کے جلسے کے بعد وہاں پہ دھرنا بھی دے گی۔